لیڈیز اینڈ جینٹلمین، شکریہ آپ کا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رولز آف نیچرل جسٹس۔ ہم رولز آف نیچرل جسٹس کا قریب ترین جو ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی زبان میں وہ ہے اصول انصاف فطری۔ فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت کہتی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ فطرت انسانی جو ہے خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی فطرت پر بنایا ہے۔ عدل، انصاف اور قیام میزان جو ہے یہ منشائے خداوندی ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر آدمی کے اندر غلط اور درست کی قوت تمیزی ہے۔ ہر آدمی کے اندر غلط کی اور درست کی قوت تمیزی ہے، اور یہ از خود وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ نادرست ہے۔ یہ الگ بات ہے جس کا تعلق اس مضمون سے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض معاشروں میں کوئی چیزیں درست ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ نادرست ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ Natural justice has many forms, many shades, اور the gist of it is that this is a substantial justice۔ حاصل بحث کیا ہوا؟ حاصل بحث یہ ہوا کہ انصاف فطری جو ہے، نیچرل جسٹس جو ہے، وہی سبسٹینشیل جسٹس ہے، وہی اصل انصاف ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب وہ یہی انصاف کی اصل ہے یا یہی انصاف اصل ہے تو کیا ہے؟ فیئر پلے ان ایکشن۔ فیئر پلے ان ایکشن، کہ جو کام آپ کے سپرد کیا جائے اس میں آپ توازن رکھیں، نیک نیتی آپ کی بروئے کار آئے، اور اس نیک نیتی کے ساتھ ساتھ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ساتھ جو عمل وجود میں آئے وہ ایسا ہو کہ جس میں اچھائی کا پہلو نمایاں ہو اور صاف نظر آتا ہو کہ یہ آپ نے بغیر روکے، بغیر رعایت کے یہ کام کر دیا ہے۔ دیٹ از دی فیئر پلے۔ What is the definition of the natural justice؟ میں یہ عرض کروں گا کہ it is not possible to define it in certain terms and in certain terms۔ یہ eminent judges جو ہیں یا جو بہت لائق فائق اور پرانے جج ہیں، انہوں نے اس کے اصولوں کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ نیچرل جسٹس کو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ یہ نیچرل جسٹس ہے، ایک یا دو یا تین لائنوں میں نہیں۔ اس کے اصول ہیں، جب ان اصول کو جمع کر دیا جاتا ہے ایک جگہ تو پھر نیچرل جسٹس وجود میں آتا ہے، اور جب وہ وجود میں آتا ہے تو وہ اصول جو فیصلہ کرنے کے اصول ہیں، انصاف کرنے کے اصول ہیں، وہی اصول بحیثیت رولز آف نیچرل جسٹس اس میں جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔
اب وہ اصول کیا ہے، وہ کون سے ایسے رولز ہیں جن پر یہ زور دیتا ہے، اور اس کا نیچرل اینڈ اسکوپ یعنی اس کی وسعت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. دس از اے برانچ آف پبلک لا اینڈ از یوز ٹو سیکیور جسٹس ٹو دی پیپل ایٹ لارج. Then there are the basic values, بنیادی قدریں, basic values, بنیادی قدریں, basic values which the humanity has cherished throughout the ages. یہ اس کی بیسک بنیادی قدریں وہ ہیں جو حضرت انسان نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ از خود سیکھ لی اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا ایک حصہ ان کو بنا لیا. گویا نیچرل جسٹس جو ہے یہ پبلک لا کی وہ برانچ ہے، یہ پبلک لا کی وہ برانچ ہے جس میں وہ اصول اور قوانین حصول انصاف کے لیے شامل کر دیے گئے ہیں جو حضرت انسان نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بذریعہ مصلحین یا از خود سوسائٹی کا، معاشرے کا حصہ بنائے، اور آج وہ جو ہیں آپ کے جو انصاف کی رگ رگ میں وہ دوڑتے ہیں. وہ اصول آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا جنرل کلاسز ایکٹ ہے اس کی آرٹیکل کلاس 24A وہ کہتی ہے there must be reason behind every decision and order. کیا ہے ریزن؟ کیا ہے ریزن؟ آپ کی عقل ہے. عقل کیا ہے؟ عقل وہ رسی ہے جو اونٹ کی نکیل میں باندھ دی جاتی ہے اور اس کو راہ راست پر رکھتی ہے. گویا آپ کیا وہ حادثہ جو آپ کو راہ راست پر رکھتا ہے اس کو ریزن کہتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں. اچھا جی، these principles of natural justice, they control all actions of the public authorities. Public authorities means administration. It also اس میں آپ ججز کو بھی شامل کر سکتے ہیں. غرض کے تمام وہ لوگ جو منصفین ہیں، جن کو انصاف کرنے کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے، کرسی انصاف پر بٹھایا گیا ہے، یہ رول ان سب کے لیے ہیں. اور چونکہ ہم ایڈمنسٹریٹو لا کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ دیز آر پرٹیکولرلی فار دی ایڈمنسٹریشن. Principles control the actions of the public authorities by applying the rules of reasonableness, good faith and justice. Reasonableness یعنی جس کو عقل درست تسلیم کرے، جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، کوئی وجوہ ہو جس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں، وہ ریزنیبل چیز ہوتی ہے. گڈ فیتھ نیک نیتی، اور جو جسٹس کی کرنے کی یعنی ایک ایکویٹیبل سینس آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ جب اس قانون کو دی رولز آف نیچرل جسٹس کو استعمال کریں تو یہ چیزیں اس کے درمیان میں ہوں. یعنی آپ انصاف کرنا چاہتے ہوں، آپ متوازن ہوں، آپ ذہنی طور پر درست ہوں، آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہوں اور فیئرلی کام کرتے ہوں، یعنی اس پر کوئی ایسا سایہ نہ پڑنا پائے کذب اور دروغ کا جو اس کو ختم کر دے. اس کے ساتھ جیسا کہ جنرل کلاسز ایکٹ نے کہا ہے کہ ریزنز مسٹ بی، اور جب حکم نامہ جاری کیا جائے تو اٹ مسٹ بی ویل ریزنڈ. یہ نہیں کہ اس کو ادھر ادھر کی بات کر کے تو آخر میں حکم سنا دیا گیا. وہ اتنا لاجیکل ہونا چاہیے، اس میں اتنی ریزن ہونی چاہیے، اتنی دلائل ہونی چاہیے کہ اس فیصلے کی عمارت جو ہے وہ از خود ان بنیادوں پر استوار ہوتی چلی جائے، جو ان بنیادوں پر استوار چلی ہوتی جائے جو رولز آف نیچرل جسٹس جس کی بنیاد ہیں.
یعنی رولز آف نیچرل جسٹس کی بنیادوں پر، ان شہادتوں پر جو فریقین نے دی ہیں، ان چیزوں پر جو فریقین کو سننے کے بعد صفحہ مثل پر آئی ہیں، اس کے بعد جو عمارت بنتی ہے وہ عمارت جو ہے اس کو ریزنیبل، اس کی بنیادیں کیا ہوں، ریزنیبل ہوں، نیچرل جسٹس پر مبنی ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پبلک لبرٹیز ہیں، یعنی عوام کے جو حقوق اور فرائض ہیں، وہ ان کو ملے، اینڈ کیا ہے، اینڈ مسٹ بی فری آف لائس، اس میں جھوٹ کا، دروغ کا، کذب کا عنصر جو ہے وہ نہ ہو۔ فرام دی ٹائمز آف دی میں، اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیے جب فلسفہ شروع ہوا تو جو یونانی تھے وہ فلسفے کے ابو الآبا تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے قوانین اور ایسی چیزیں پیدا کیں دیٹ پہلا اصول انہوں نے کیا پیدا کیا، وہ اصول ہے نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، کسی کو بغیر سنے آپ سزا نہیں دے سکتے، ہیئر دی ادر پارٹی، اس فریق کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کا موقف لو، اس کا موقف لو، اس کی شہادت لو، اس کی شہادت لو، دونوں کو، ایک شہادتین کو ایک دوسرے کو اعتراض کرنے کی اجازت دو، کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ لو، پھر ان کے پیش نظر آپ ایک نظریہ قائم کرو، یعنی سنوائی خشت اول ہے کس کی، نیچرل لا کی، اور ایم از ٹو سیکیور جسٹس وٹ ایور دی سرکمسٹانسز آر، جو بھی حالات ہوں، جو بھی واقعات ہوں، جو انصاف ہے وہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ رول آف نیچرل جسٹس ہے، اور اٹس آلموسٹ آل دی، یعنی اس میں ہول رینج آف دی ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے اور ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب ضروری کیا ٹھہر گیا کہ ایوری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی مسٹ ایکٹ فیئرلی ان آل دی فیلڈز آف دی ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن کا جو حلقہ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کو فیئر پلے کرنا چاہیے، فیئر پلے ہو، اس کے ذہن اور دماغ میں کوئی یک طرفگی نہ ہو اور اس کی نیت میں بدی نہ ہو۔ اب اصول دیکھیے، اس کے عام طور سے 3 مشہور اصول ہیں۔ نو ون، پہلا، نو مین شیل بی دی جج آف ہز اون کاز، نو مین شیل بی دی جج آف ہز اون کاز، کاز کا معنی جو ہیں وہ یہاں وجہ نہیں بلکہ یہاں معنی ہیں کیس کے، مقدمے کے، لیٹیگیشن کے۔ اب میں ایک خود فریق ہوں، میرے دوسرا فریق سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں ایک شخص ثالث چاہیے جو ہم دونوں کے درمیان ففرق بینکم و بیننا کرے، خط تفریق کہتے، بتائے کہ درست فیصلہ کیا ہے۔ اگر میں زیادہ معتبر ہو کے تو اپنا فیصلہ دوسرے پر ٹھونس دوں گا تو یہ اگینسٹ دی رول آف نیچرل جسٹس ہوگا، اور یعنی پہلا کیا ہے کہ نیمو ڈیبٹ ایسے جوڈکس ان پروپریا کوسا، کہ کوئی آدمی اپنے کیس میں جس میں وہ ایک فریق ہے وہ جج نہیں ہو سکتا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایٹ ون ٹائم no man can be a party to a suit and judge of that cause and a judge of that cause. The judge must be impartial. جب میں ایک فریق مقدمہ ہوں گا تو میں امپارشل نہیں ہوں گا، میں پارشل ہوں گا،
میں کسی نہ کسی طرف یعنی میرا جھکاؤ اس طرف ہوگا کہ میں فیصلہ اپنے حق میں کروں. تو پہلا اصول کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنا جو مقدمہ ہے اس میں پارٹی یا بطور جج کے نہیں ہو سکتا. دوسرا اصول آڈی الٹرم پارٹم، یہ بہت مشہور اصول ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ایک طرح کا پروسیجر ہے، اور اس کی بنیاد پر بے شمار ایسے مقدمات ہیں جو which cannot stand the test of the appeal. پروسیجرز کو سیٹ کرتا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیئر دی ادر سائڈ. میں جو کچھ کہتا ہوں بحیثیت پلینٹف کے میں نے تو کہہ لیا، لیکن ہیئر دی ادر سائڈ، دوسرے شخص کو سنو اور اس کے سننے کے بعد آپ فیصلہ کرو. There must be fairness in deciding. The authority deciding must be fair, and party is entitled to know all the causes and grounds of the decision made against him. جو کسی فریق کے خلاف جو فیصلہ گیا ہے وہ اس کو سننے کا اور اس کو جاننے کا اور ان وجوہ کو جاننے کا حق رکھتا ہے کہ میرے خلاف جو فیصلہ ہوا تو ہوا کیوں، اور اگر ہوا تو وہ کن دلائل پر اس کی بنیاد رکھی گئی. نمبر 2، دوسرا اصول ہے کہ ایبسنس آف بائس. بائس کیا ہے؟ باعث وہ داخلی حیثیت اور کیفیت ہے جو آدمی کو کسی ایک طرف فریقین میں سے ایک طرف اس کا رجوع کرتی ہے. وہ ایک جو فریق مقدمہ ہے یا فریق جو ہے اس کی طرف جج جو ہے یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہے اس کا رجوع ہوتا ہے، اور اس کا اس طرف رجوع جو ہے وہ چند ایک وجوہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. میں ابھی باعث پڑھاؤں گا آپ کو تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہے. ایبسنس آف باعث کا مطلب یہ ہے کہ دیر مسٹ بی نو انٹرسٹ اور prejudice on the part of the deciding authority اور this is very important. اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ میرا کسی معاملے میں فرض کرو میں جج ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جب ہوگا تو یہ جو جائیداد متنازع ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے گا. یہ میرا اس میں ایک انٹرسٹ ہے، پیکنری انٹرسٹ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، لیکن اٹ مسٹ بی ریئل. یہ ایسا تصوراتی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریئل ہونا چاہیے، حقیقت ہونا چاہیے. اور دس ٹیسٹ جو ہے باعث کا یہ ریزنیبل گراؤنڈ پر ہونا چاہیے، ابھی میں اس طرف آتا ہوں. میں آپ کو باعث کی جو وہ پوری ہے وہ پڑھا دوں گا. اور ڈسکلوئر اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں باعث میں کہ دوسرے آدمی کو نوٹس دیا جائے، یعنی جو پروسیجر ہے وہ پورا کیا جائے، اس کو سنا جائے، اس کے اگینسٹ جو مٹیریل ہے اس کو واضح کیا جائے اور کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جائے. اور ایک ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی کہ جی اگر میں اس کو نوٹس نہ دیتا یا پروسیجر کا ایک حصہ چھوڑ دیتا تو فیصلہ تب بھی یہی ہوتا جو اب ہے. اس کو کہتے ہیں ایمپٹی فارمیلٹی تھیوری، کہ یہ فارمیلٹی جو تھی یہ غیر ضروری تھی لہذا میں نے اس پر عمل نہیں کیا. This is a blow on the head of the decision which has been made on the basis of this theory. یعنی آپ ہوا جائے مین جائے کچھ ہو، آپ نے پروسیجر سے نہیں ہٹنا،
اب میں اس کو آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. If the rule of natural justice is omitted and plan is taken and a decision is taken, even if this rule which is omitted, it had not been omitted, the result would have been the same. Now, such plea is permissible. This is now the اب جنرل پرنسپلس آف نیچرل جسٹس کیا ہیں؟ اصول عمومی جنرل پرنسپلس. ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی مسٹ بی امپارشل. جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اس کا رجحان اور جھکاؤ کسی ایک فریق کی طرف نہ ہو، کسی ایک فریق کی طرف نہ ہو. دی ڈیسیژن مسٹ بی بائی دی اتھارٹی. فرض کریں اتھارٹی آپ کے پاس ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جب آپ اپنا اختیار قانون سازی یا اختیار فیصلہ سازی دوسرے آدمی کو دیتے ہو تو وہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہلاتی ہے. یہ جو پاور ٹو ڈیسائیڈ ہے یہ ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی، ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی. نمبر 3 امپارشل بھی ہو گیا، ڈیلیگیشن بھی ہو گیا. پارٹیز ٹو دی suit, they must be given equal opportunity to defend themselves or to plead themselves. equal opportunity یعنی جو پلیڈ کرنے والا ہے، جو شکایت کنندہ ہے، جو مواقع اس کو میسر کیے جائیں وہی مواقع جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والے کو، دفاع کرنے والے کو دیے جائیں. No duty to act judicially, the authority is bound to act fairly. اگر جوڈیشل کا نام نہ بھی آئے even then fairness must be there. fairness must be there. fairness کیا ہے؟ fairness بھی انصاف کی روح کا نام fairness ہے. آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے. ہیئرنگ مسٹ بی پری ڈیسیژنل، یعنی جب آپ ڈیسیژن کریں اس سے پہلے آپ فریقین کو سنیں. اورل اور پرسنل ہیئرنگ لرننگ از ناٹ اے پارٹ آف دی نیچرل جسٹس. مثال کے طور پر یہ بعض دفعہ ضروری نہیں کہ میری ذات کو سنا جائے، میرے وکیل کے ذریعے، میرے نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے بھی میری جو ہے وہ نمائندگی ہو سکتی ہے. آرڈر جو ہے void if rules of natural justice are not observed. اگر نیچرل جسٹس کے رولز جو ہیں ان کو آبزرو نہ کیا جائے تو وہ آرڈر کیا ہوگا؟ دیٹ ول بی void, دیٹ ول بی nullity in the eye of law. اینڈ ایک اور بات میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ ہیئرنگ اینڈ اپیل، اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں تو ہیئرنگ اینڈ اپیل فریق مخالف یہ پلی نہیں لے سکتا کہ اس کی اپیل میں ہیئرنگ ہو گئی ہے. ہیئرنگ وہی ہے جو بنیادی اور پہلی عدالت میں ہو، اور اس کے بعد اسپیکنگ آرڈر مسٹ بی پاسڈ. اسپیکنگ آرڈر کیا ہے؟ اسپیکنگ آرڈر یہ ہے جو ویل ریزنڈ ہو، جو قانون کے عین مطابق ہو، جو فیئرنیس پر ہو، جو رولز آف نیچرل جسٹس کو آبزرو کرے، جو رول آف لا کو آبزرو کرے، اور وہ حکم نامہ جو ہے، آرڈر جو ہے، وہ درجہ بدرجہ دلائل پر مبنی ہو کر، دلائل پر اس کی بنیاد ہو، اور دلائل پر اینٹ رکھ کے اس کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہو. تو جب عدالت اس کی تعمیر جو ہے، اس فیصلہ جو ہے وہ then it will be in accordance with the natural rules of natural justice.